تو غلہ اچھا ہو گیا، زمیندار کہے گا ہاں کھاد اچھی مل گئی۔ میں کیا بتاؤں، تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اس وقت کی صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ اگر ایک سبب میں کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے نا تو خود بھی کوشش کریں گے میں بھی یہی کر لوں۔ ہاں جی ہاں، ارے ایسے ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک کام کر رہے تھے، دوسرے کا دیکھا، ارے کپڑے کی تجارت میں بڑا کامیاب ہو گیا، فوراً اپنا کام چھوڑ کپڑا شروع کر دیا۔ ہاں، لوگ صبح شام اسباب بدلتے ہیں، بیچارے کسی ایک راستے پر ٹکتے ہی جمتے ہی نہیں ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے کامیابی، دیکھو اس نے یہ کیا تھا یہ کامیاب ہو گیا، میں بھی یہی کر لوں۔ جی ہاں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کروں کیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کو اصل سمجھیں گے، وہ مسلمان ایسے اسباب میں بیچارے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اسباب بدلتے رہیں گے، انہیں کسی بھی طرح کہیں کامیابی نظر آئے گی نہیں۔ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اسباب میں کامیابی ڈالتے ہی نہ، پھر یہ کہنا کوئی کما نہیں دے کہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ تو تمہیں اسباب میں کامیابی دکھلاویں گے، پھر دیکھیں گے کہ بندہ اس کامیابی کو کدھر منسوب کرتا ہے، عمل کی طرف منسوب کرتا ہے یا سبب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یوں کہو کہ اللہ نے کیا تھا، اس عمل پر کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب بھی مسلمان اپنی کامیابی کو کسی عمل سے جوڑے گا تو اس سے عمل کا یقین بڑھے گا، اس سے عمل کا یقین بڑھے گا، اور جب بھی کسی کامیابی کو سبب سے جوڑ دے گا تو اس کو امید اور اس کا یقین سبب سے بڑھ جائے گا۔ کسی آسان بات ہے، جو نتائج کو اسباب سے جوڑتے ہیں ان میں اسباب کا یقین بڑھتا ہے، جو نتائج کو حکام سے جوڑتے ہیں انہیں حکام سے یقین بڑھتا ہے، جو نتائج کو اعمال سے جوڑتے ہیں انہیں اعمال کا یقین بڑھتا ہے۔ اتنی آسان بات ہے۔ جب کہیں کامیابی مل جاتی ہے نا، خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے آج 24 گھنٹے میں کون سا عمل خیر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی۔ جی ہاں، اسباب کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے ہم پر کہ جو بھی کامیابی آتی ہے اس کامیابی کو سبب سے نہیں جوڑتے۔ رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، پورا دن گزر گیا، رات کو جا کر ایک کامیابی آئی، اور آئے گی وہ کامیابی کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے، کامیابی آئے گی کسی نہ کسی سبب کے راستے سے۔ بس اللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صبح رات کی قیام، رات کی تہجد کی دعا کو اس وقت اس کامیابی کو اس دعا سے جوڑتا ہے، یا کامیابی کو کسی وکیل سے یا کسی وزیر سے یا کسی سبب سے جوڑتا ہے۔ اگر یوں کہے اللہ نے اس عمل پر، اس دعا پر یہ کامیابی دی ہے تو خود بخود روزانہ اس کا یقین عمل پر بڑھتا رہے گا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات تو آج صاف ہو گئی، یہ بات تو آج صاف ہو گئی کہ مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سبب پر کوشش کر کے کہے کہ مجھے امید اللہ سے ہے، کہ نہ، یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے۔ سچا تو وہ ہے جو عمل پر محنت کر کے کہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کامیاب کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ حدیث میں ہے نا کہ وہ شخص عاجز ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں کیے ہوئے ہیں، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے۔ جی کامیاب وہ ہے جو آخرت والے اعمال کی فکر کرے، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور پچھلی امتوں کی کامیابی کے واقعات سنا کرو، تب معلوم ہوگا کہ عمل اور سبب میں کیا فرق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کے ذریعے، کسی جن کے ذریعے، کوئی طاقت ہو ایسی جس کے ذریعے چٹان یہاں سے ہٹا دے۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور یہاں سے اس چٹان سے نکلنے اور جان بچانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو اعمال تم نے دوسروں کے نفع کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے ہیں۔ یہی تو ہے واقعے میں۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے والدین کے ساتھ احسان کا، ایک نے چچا کی لڑکی کے ساتھ احسان کا، ایک نے مزدور کے ساتھ احسان کا عمل پیش کیا۔ جی ہاں، تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا اللہ کو، اے اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تیرے رضا کے لیے، تو چٹان ہٹا دے۔ کسی نے یہ نہیں کہا فرشتے کو بھیج دے، کسی جن کو بھیج دے، یا کوئی زلزلہ لے آ، اس جھٹکا لے آ کوئی پہاڑ میں جس سے یہ چٹان سرک جاوے، یا کوئی پانی کا دھارا ہو جو چٹان کو سرکا دے۔ نہیں، یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ مومن کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے عمل ہے،
میں ساری بات سمجھانے کی عرض کر رہا تھا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کہ اللہ کی چاہت کے بغیر تمہاری چاہت سے کچھ نہ ہوگا. پھر اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟ لوگ اللہ کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. ہم تجارت کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو نفع دے دیں گے. ہم زراعت کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو غلہ دے دیں گے. نہیں، یہ نہیں بلکہ ہم نے اللہ کا عمل پیش کیا ہے، اللہ چاہیں گے تو مجھے اس عمل سے کامیاب کر دیں گے. بس یہ ہے بات. تو آسان بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے عملوں کے ساتھ. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں. ورنہ اگر اللہ کا ایک وعدہ بھی ہوتا نا سبب میں تجارت میں کامیاب کرنے کا، دنیا کا کوئی تاجر ناکام نہ ہوتا. دنیا کا کوئی تاجر ناکام نہ ہوتا، کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. تجارت میں ناکامی بتا رہی ہے کہ تجارت پر وعدہ نہیں ہے. زمینداری میں ناکامی بتا رہی ہے کہ زمینداری پر وعدہ نہیں ہے. اچھا جی، سارے حکم پورے کیے، سارے احکام پورے کیے، پھر بھی ناکامی آ گئی. سننے میری بات توجہ سے. سارے اعمال کیے، سارے حکم پورے کیے، پھر بھی ناکامی آ گئی. پھر بھی ناکامی آ گئی. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب میں نے سارے اللہ کے احکام پورے کیے پھر ناکامی کیوں آئی ہے؟ کہ نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی لائن کی کامیابی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. حاجت کا پورا ہونا، بس جب مسلمان یہ سمجھ لے گا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے تو حاجت کے پورا ہونے پر مطمئن، اور نہ پوری حاجت پوری نہ ہو تو پریشان. حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. اے اللہ میں نے حکم پورا کر دیا. ایک صاحب بیمار ہو گئے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے. حضرت نے پڑھ کر دم کیا تو ایک میوات کے ساتھی وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ کے انہوں نے بھی اس پہ دم کر دیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی تمہارے دم کرنے سے کیا ہوگا؟ تو دیکھو میرے دم کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اللہ جانے. میں نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے. میں نے تو اللہ کا کیا ہوگا، شفا ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانے. میں نے تو حکم پورا کیا ہے. میں نے تو حکم پورا کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر نماز کے ذریعے. میں نے تو حکم پورا کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جانے کہ اس کو بیمار رکھنے میں مصلحت ہے، اس کو موت دینے میں اس کی مصلحت ہے. ہم پریشان جب ہوتے ہیں جب ہماری چاہت کے مطابق کام نہیں ہوتا. جی ہاں، عمل بھی کیا، دعا بھی کی، صدقہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس طرح چاہ رہے تھے اس طرح نہیں ہوا. جی ہاں، جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح نہیں ہوا تو یوں سوچے گا کہ عمل بھی ضائع ہو گیا، دعا بھی قبول نہیں ہوئی. حالانکہ جب حکم پورا کر دیا تو اب یہ 100% مطمئن ہے. 100% مطمئن ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت میری سوچ کے مقابلے میں اپنی قدرت سے اس سے زیادہ بہتر کرنے والے ہیں. جو میں چاہ رہا تھا اللہ اس سے بہتر کرنے والے ہیں. سنو تو صحیح، جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں وہ مایوسی کا شکار جب ہوتے ہیں جب ان سے 2 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی تو یہ کہ پہلے اللہ کا حکم توڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نقشے توڑتے ہیں. اگر حکم پورا کرتے ہوئے نقشہ ٹوٹ رہا ہے پھر تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. مسلمان حکم پورا کرے اور غیر ان نقشوں کو توڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی جلدی آئے گی. اور اصل میں مسلمانوں نے ہی مدد کو پیچھے کیا ہوا ہے. مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں. مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں. ورنہ اگر مسلمان حکم پورا کرنے پر آ جاوے تو پھر مسلمان پر ظلم اللہ برداشت نہیں. اللہ کے ہاں پھر اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فوراً مدد لے آتے ہیں. اللہ مدد فوراً لے آتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کو اس کے احکام میں تلاش کرو. اسباب میں نہیں. اللہ کی مشیت کو اللہ کے احکام میں تلاش کرو، اسباب میں نہیں. اس لیے کہ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین، اللہ کا ضابطہ ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ نصرت کا وعدہ 2 چیزوں پر کیا ہے. دعوت اور عبادت کو جمع کرنے. دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنے. مسلمان اگر دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یقینی طور پر مدد کا وعدہ ہے.
اگر مسلمان دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے. کیا مطلب قدموں کے جمانے کا؟ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارا باطل جمع ہو کر تمہیں اللہ کے ایک حکم سے روکنا چاہے گا تو سارا باطل مل کر تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹا نہیں سکتا. یہ مطلب ہے قدم کے جمنے کا. کیونکہ استقامت ہی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام پر جمے باطل کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ جتنے دین پر چلنے کا موقع ملا چل دیے، جتنا دین کا موقع نہ ملا چھوڑ دیا اس کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر قدموں کے جمنے کا وعدہ اور نصرت کا وعدہ اس پر ہے کہ تم اس کے دین کے ناصر مددگار بنو. اور دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دین پر آمادہ کرو. دین کی نصرت کیا ہے؟ تم دوسروں کو دین پر آمادہ کرو. دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دین پر آمادہ کرو. اس لیے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے دین پر اگر تم دوسروں کو دین پر آمادہ کر رہے ہو. جتنی غیبی مددیں صحابہ کی ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دے گا. میرے دوستو عزیزو، جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے پھر اس کے مقابلے پر کوئی آ جاوے، اس کی دنیا کے مقابلے پر، اس کے دین کے مقابلے پر، اس کے شرعی احکام کے مقابلے پر، تو اللہ تعالی دعوت کی وجہ سے دشمن کے مقابلے پر خود آ جاتے ہیں. بات اصل یہ ہے مسلمان کی تجارت، زراعت، مسلمان کی ضروریات، مسلمان کی زمین جائیداد، مسلمان کی کوئی بھی چیز ہو، جب غیر اس کی طرف نظر اٹھائیں گے اور اس کے نقصان کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا مقابل جب آتے ہیں جب مسلمان ساری انسانیت کی ہدایت کی محنت کرتا ہے. اگر مسلمان دین کی نصرت پر نہیں تو اللہ مسلمان کی نصرت پر نہیں. جب مسلمان اللہ کے دین کی نصرت پر نہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی نصرت پر نہیں. پکی بات ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. کیا ہے نصرت؟ نصرت یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ. بس یہ دین کی نصرت ہے. یہ دین کی نصرت ہے. لوگ بیچارے مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، دعوت دینا اسلام کی مدد ہے. مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے. مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد کرنا ہے اور دعوت دینا اسلام کی مدد ہے. دیکھو اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے. تم مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لاؤ، یہ اسلام کی مدد ہے، یہ دین کی مدد ہے. تم مسلمانوں کے کام آ جاؤ جان سے، مال سے، عہدے سے، خدمت سے، تو یہ مسلمان کی مدد ہے. یہ مسلمان کی مدد ہے. بے شک تمہیں اس پر اجر مل جائے گا، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن اسلام کی نصرت اور دین کی نصرت یہ نہیں ہے. اسلام کی دین کی نصرت تو یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرو.